دل دکھانا گناہ ہے. اولیاء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹادے مندر ٹادے مسجد پر دل نہ کسے دا ٹائی, دلاں وچ رب وستا. ٹوٹے ہوئے دل میں رب بستا ہے. جب دل روتا ہے نا, آنکھیں روتی ہیں, آنکھیں نہیں رو رہی ہیں, یہ ایموشنز رو رہی ہیں. آپ نے ہرٹ کیا کسی کو, آپ نے اذیت دی ہے کسی کو, اس نے گڑ گڑا کے اگر کوئی خدا کے آگے آپ کی شکایت لگا رہا ہے تو آپ کا تو بیڈ ٹائم شروع ہو گیا. آپ نے کیسے جو ہے وہ اندازہ لگا لیا کہ آپ نے کسی کا دل توڑا اور آپ کو کوئی اس کی سزا نہیں ملے گی. کہیں سزا آپ کو آپ کی بیوی کی صورت میں, کہیں سزا آپ کو آپ کے گھر میں بہنوں کی صورت میں, کہیں سزا آپ کو آپ کی جو ہے وہ ماں کی صورت میں, کہیں سزا آپ کو جو ہے وہ بیماریوں کی صورت میں, کہیں سزا آپ کو جو ہے وہ آپ کے بزنس میں لاس کی صورت میں, کہیں سزا آپ کو جو ہے وہ بے عزتی کی صورت میں, کہیں سزا آپ کو اپنی بیٹی کی صورت میں بھگتنی پڑتی. دل توڑنے کی یہ سزائیں فیکٹ ہے اس دنیا میں, اور جب تک آپ دل توڑنے کی سزا بھگت نہیں لیں گے موت نہیں آنی. موت مشکل ہو جاتی ہے. السلام علیکم میرے محترم بھائیوں, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے, اس کے اندر 2 پوائنٹ بیان ہوئے جو کہ سراسر صحیح نہیں ہیں, جنہیں شریعت قطعاً انہیں کہنے کی اجازت نہیں دیتی. ان میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مسجد کو گرانا نہیں چاہیے, مسجد کو شہید نہیں کرنا چاہیے الا کہ ہمیں کوئی ضروری کام نہ آ جائے. اب یہ بات ہمیں اس امت کو ایک یہ عورت کنسپٹ دے رہی ہے کہ مسجد بھی گرا دیں اور مندر کا بھی کہہ رہی ہے کہ گرا دیں, کوئی حرج نہیں ہے, پر کسی کا دل نہیں توڑنا یا کسی کا دل آپ نے نہیں دکھانا, کیونکہ دل کے اندر خدا رہتا ہے. تو میرے محترم بھائی یہ دونوں باتیں غلط ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ جو ہے, سب سے بہترین زمین کا ٹکڑا وہ ہے جس کے اوپر مسجد ہو, یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر. یعنی سب سے زیادہ اہمیت اس جگہ کی ہے جہاں پہ گھر ہوتا ہے. اور دوسری بات سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 20 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ, کہ ہمارا رب, ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا رازق, ہمارا داتا وہ آسمانوں والا خدا ہے, وہ آسمانوں والا خدا ہے. اور الرحمن علی العرش استویٰ, وہ عرش پر مستوی ہے, یعنی ذات کے اعتبار سے ہمارا رب آسمان کے اوپر ہے. اور دوسری دلیل سنیے, سورۃ قاف آیت نمبر 16 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ ہم انسان کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ وَمَا تَسْقِطُ مِنْ وَرَقَةٍ, کہ کوئی بھی پتا اس دنیا کے اندر نہیں گرتا, یا جہاں بھی کوئی بھی پتا نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ کو اس پتے کے گرنے کا بھی علم ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے اس پوری دنیا کے اندر, پوری کائنات کے اندر جو بھی کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. اب علم کے لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہیں, ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے, ہماری آنکھوں کے اندر, ہمارے کانوں کے اندر, ہماری آنکھیں کیا کیا خیانت کرتی ہیں, ہماری زبان کیا کیا خیانت کرتی ہے. میرے محترم بھائیو اس کے لیے دلیل یہ ہے, سورۃ غافر آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, کہ وہ اللہ جانتا ہے جو تمہاری آنکھیں خیانت کرتی ہیں. یعنی جو ہم آنکھوں سے, ان آنکھوں سے خیانت کرتے ہیں, دن میں کتنی دفعہ ہم خیانت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان خیانتوں کو بھی جانتے ہیں. اور جو کچھ ہمارے سینوں کے اندر مخفی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں. یعنی علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو جانتے ہیں, ذات کے اعتبار سے ہمارا اللہ آسمان کے اوپر مستوی ہے. دوسری بات اس نے کہا کہ کسی انسان کا دل نہیں دکھانا چاہیے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یحقر, کہ مسلمان کا بھائی ہے. یعنی ہم مسلمان تب بنیں گے, ہمارا مسلمان ہونا تب صحیح معنوں میں ثابت ہوگا جب ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے, جب ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں حقیر سمجھنے سے بھی منع کیا ہے کہ ایک ہمارا بھائی مسلمان جس کے پاس پیسہ دولت کچھ بھی نہیں ہے لیکن دین اسلام کی دولت ہے تو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. وہ ہماری بہن جس کے پاس اسلام کی دولت ہے اسے حقیر نہ سمجھے. ہمیں تو
इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि उसकी दिल आजारी ना करें, उसकी हौसला अफजाई करें। सूरत असर के अंदर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, कि ईमान वाले वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए और बाहम एक दूसरे को हक की वसीयत की, अच्छी बात बताई। हमारा इस्लाम तो ये कहता है, लेकिन मेरे भाइयों ये इस्लाम के बहुत ज्यादा दूर की बात है। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2564, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, कि बेशक अल्लाह ताला न तुम्हारी सूरतों की तरफ देखते हैं, न तुम्हारे मालों की तरफ देखते हैं कि कौन कितना मालदार है, कौन कितना गनी है, किसके पास अच्छा नसब है। अल्लाह ताला देखते हैं वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, लेकिन वो आसमानों वाला अल्लाह, वो हमारा खालिक, वो हमारा मालिक हमारे दिलों की तरफ देखता है कि हमारे दिलों के अंदर क्या हसद और बुग़्ज़ तो नहीं है, हमारे दिलों के अंदर क्या किसी के लिए कीना तो नहीं है, हसद तो नहीं है, हमने किसी के ऊपर जुल्म तो नहीं किया हुआ, हमने जो अमल किया है क्या अल्लाह की रजा के लिए किया। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इस बहन को भी अल्लाह ताला सही मानों में हिदायत दे। और दूसरी बात मेरे मोहतरम भाइयों, कोई भी हमारा काम है वो कुरान और हदीस के मुताबिक होना चाहिए। मोहतरम भाइयों, हम कोई भी बात करें, हमारी वो बात कुरान और हदीस के ऊपर होनी चाहिए, हाँ वो हमारी बात हो, कौल हो, फेल हो, तो तभी तो हम कामयाब होंगे ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अमालकुम, कि ए ईमान वालों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के रसूल और अल्लाह की इताअत करो और अपने अमलों को खराब ना करो। यानी हम जब हमारा उठना, बैठना, बोलना जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होगा, तभी वो अल्लाह की रजा बनेगी, तभी हमसे अल्लाह ताला मोहब्बत करेंगे, तब हम अल्लाह ताला के महबूब बंदे बनेंगे। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कतअन ये मकसद नहीं है इंतशार फैलाना, मेरा ये मकसद है हमारी इस्लाह हो, हमारे माशरा की इस्लाह हो, हमारे माशरा के अंदर हमेशा कुरान और हदीस का बोलबाला हो, ताकि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की थी कि अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर अजाब ना आए, मेरी उम्मत के ऊपर अजाब ना आए, हम अल्लाह ताला की नाराज़गी के अंदर ना आए। मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि कल हमारी जनरेशन के अंदर ये अकीदा ना फैल जाए कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक दिलों के अंदर खुदा बसता है, हत्ता कि हम इस बात को लेके हम कुरान और हदीस की मुखालफत करते फिरें। एक इंसान है, एक औरत है या मर्द है, कोई भी है, अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की बात के खिलाफ खड़ा हो जाता है और हम कहते हैं यार इसको परेशान ना करो क्योंकि इसके दिल के अंदर खुदा बसता है, इसके दिल के अंदर खुदा रहता है, तो मेरे मोहतरम भाइयों, हरगिज़ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और इंतशार पसंदी से हर वक्त महफूज रहना चाहिए और इस्लाह की बात हर वक्त करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला में अमल करने की तौफीक अता फरमाए।